बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे क्या हुआ उसका एक खाका सा पेश करेंगे। जो हो गया वो तो सबके सामने ही होगा, जो आपको बताऊंगा। और इसके पीछे, हर खबर के पीछे कोई ना कोई खबर होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है। ये खबरें मूव हो रही होती हैं, हर इवेंट के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ये आपसे शेयर करूँगा। दूसरा, आइंदा 24 घंटों में क्या मुतवक्किल है पोलिटिकली, सियासी मैदान में। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर पे एक ही इशू है, और सियासी बहरान तो है ही है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एक जो चीज़ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है और हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, वह है पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत बहुत ही बदतरीन सूरत हाल का सामना है, उसको इंतहाई बुरी हालत में है। और दो इजलास हुए थे कौमी सलामती कमेटी के। उन इजलासों में पहले इजलास में भी और दूसरे इजलास के बाद जो एलामिया था वो था रोड मैप तैयार करना था इसहाक डार साहब ने और उनकी मुआशी टीम ने। लेकिन अभी तक, आज दिन तक कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया जा सका। और उन दो कौमी सलामती कमेटी के इजलासों के बाद जो अज्यूम किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने, और नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है काबीना में मौजूद है, उसने जो महसूस किया वो ये था कि ये सब कुछ वाइंड अप हो रहा है और ये रोल बैक हो रहा है और ये सिस्टम चलने वाला नहीं लग रहा। क्योंकि जिस तरीके से उन दो कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में बातें हुई और उसके बाद फिर एक ओपनली एक कन्वे कर दिया गया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, कराची में बहरिया का इवेंट था उसमें। तो उसके बाद से लेके आज तक होना तो ये चाहिए था कि इसहाक डार साहब कोई रोड मैप तैयार करते और रोड मैप तैयार करने के बाद वो सामने रखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और वो बिल्कुल अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ है और उसका एक ही तरीका, एक ही सिर्फ उनका टारगेट है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया जाए और जेल में डाल के अपने काम करवाए जाएँ और इलेक्शन जो है उनको प्लेट में रख के दे दिया जाए। ये मुस्लिम लीग नवाज़ का और ख़ास साथ पीपल्स पार्टी का भी, उनका भी है। मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा एज हासिल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़माने में कोई जज की अपॉइंटमेंट हो, कोई ब्यूरोक्रेट की तरक्की हो, कोई फ़ौजी अपॉइंटमेंट हो, तो मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि हम शायद कोई एहसान कर रहे हैं। ये शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है कि वो समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं और इस एहसान के बदले में हमें वापसी में भी कुछ मिलेगा और फिर हम जो कुछ कहते रहेंगे वो होता रहेगा। अब सूरत हाल ये है कि आपको सादा एक मिसाल देता हूँ कि क्रिकेट के प्लेयर हैं और पीसीबी के चेयरमैन अगर किसी के जानने वाले हो जाए, नजम सेठी साहब हैं, आ गए हैं और वो किसी प्लेयर की सिफारिश आ गई है उनके पास, तो वो उनको मौका तो दे देंगे, एक दफ़ा कहेंगे चलें ठीक है जी आप जाके खेलें, और उनको टीम में भी शामिल कर लेंगे, सिलेक्शन कमेटी को भी कह देंगे, वो खेलना भी शुरू कर देगा। लेकिन ग्राउंड में तो उसकी अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर होगी और अगर वो अच्छा खेलेगा तो ही नजम सेठी साहब उसको कंटिन्यू करवा सकेंगे। और अगर अच्छा नहीं खेलेगा और उसकी परफॉर्मेंस इंतहाई बदतरीन होती जाएगी, एक मैच बर्दाश्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक सीरीज़ बर्दाश्त हो जाएगी, दूसरी सीरीज़ में तो फिर लोग उठ खड़े होंगे और जो पीछे लंबी लाइन लगी होती है अच्छे खिलाड़ियों की, यानी कि किसी न किसी का हक मार के आप उसको मौका देते हैं जो एक लेके आते हैं पर्ची पे। तो यही कुछ हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने एक अच्छा खासा टेक ऑफ कर लिया था, लेकिन चूंकि शरीफ फैमिली से बाहर कोई चीज़ जानी नहीं थी, इसलिए ये फैसला किया गया कि शरीफ फैमिली को ही आगे आना है और जो बाजवा साहब ने हरकतें की हैं वही शरीफ फैमिली की हैं। क्योंकि बाजवा साहब तो करते रहे हैं कि जी हमने मौरूसी सियासत का ख़ात्मा करना है, तो मौरूसी सियासत का ख़ात्मा करते करते आखिर में जो गुल खिला के गए हैं वो हमारे सबके सामने है। और फिर जाते जाते अपने समधी को सेक्रेटरी डिफेंस बनवा दिया और कुछ और भी रिश्तेदार इधर उधर कर दिए। तो ये सारे काम जो हैं ये किसी भी जगह पे अब चलते नहीं हैं और आप कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसको कंटिन्यू करना ये तो उनका अपना काम होता है कि वो चलें और ख़ुद खेलना पड़ता है खिलाड़ियों को। तो यही कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के इसहाक डार साहब आए। इसहाक डार साहब जब आए हैं तो उनकी प्रायोरिटी और मुस्लिम लीग नवाज़ की प्रायोरिटी ख़ास तौर पे वो है नहीं, वो तो थी अपने मुकदमात को ख़त्म करवाना था। और जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है वो 386 मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। नैब कानून में तरामीम की गई जो, उसके नतीजे में 386 मुकदमात ख़त्म किए गए। और उसके बाद फिर पीछे क्या रह जाता है, अपने इन्होंने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से किए हैं और
پاکستان کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام ابھی بھی آج بھی آٹے کو ترس رہے ہیں اور ستیہ ناش ہوا ہے، پاکستان کی معیشت بدترین صورتحال کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو سنبھالا دینے کے لیے، پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں تیار کیا گیا، اور روڈ میپ اس لیے تیار نہیں کیا جا رہا، وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے تو ہمیں گارنٹی دیں کہ اگلی مدت، پہلے تو یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ مدت پوری کریں گے، اس کے بعد اگلی گارنٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگلا ٹینور بھی ہمارا ہوگا، اگلا الیکشن بھی آپ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیں گے۔ اس طرح کی ضمانتیں مانگی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی ضمانتیں ظاہر ہے کوئی دے نہیں سکتا، اور اس کے لیے جتنے بھی آپ جتن کر لیں اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ پاکستان کی معیشت کا کہ تمام مالیاتی اداروں نے، عالمی تمام ممالک نے بھی، اور تمام ممالک نے جو پلیجز کیے تھے وہ بھی ابھی خاموش ہیں، جو دوست ممالک نے کچھ وعدے کیے تھے وہ بھی خاموش ہیں، اور مزید اس کا ایڈورس خبر آ گئی ہے کہ 1.1 بلین کا جو ڈالر 1.1 بلین ڈالر کا قرضہ تھا جو ورلڈ بینک عالمی بینک کا، وہ بھی انہوں نے روک لیا ہے، اپرووڈ جو تھا وہ بھی روک لیا ہے، کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ IMF آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان حالات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو ہر طرح سے آپ کو وہ رکھا جائے جی کہ آپ کو ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنی مدت پوری کریں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، اور آنکھیں دکھانے کے چکر میں ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ مفتاح اسماعیل میدان میں شاہد خاقان عباسی صاحب آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب انہوں نے آنا ہے، نواز شریف فیملی نے، نواز شریف صاحب، مریم بی بی، انہوں نے واپس آنا ہے، مریم صاحبہ نے، وہ بھی نہیں آ رہے، اور ابھی تک صلاح مشورے کر رہے ہیں، اور صلاح مشورے کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے۔ پہلے یہ تھا کہ پنجاب حکومت ہمارے پاس ہونی چاہیے، پنجاب حکومت تو ان کے پاس تو کیا، وہ تو نکل گئی، اسمبلیاں ٹوٹ گئے، نگراں حکومت آ جائے گی۔ اب نگراں حکومت کے بعد بھی اگر کوئی نہیں آتا تو اس کا آپ خود سوچ لیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ختم ہو گئی ہے، وہ بھی چلی گئی، ٹوٹ گئی ہے، دستخط کر دیے ہیں گورنر صاحب نے، اور اگلی نگراں حکومتوں کی تیاریوں کا عمل شروع ہے۔ اور اب دوسری جانب ذرا ادروائز بھی صورتحال جو ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ کراچی میں جو ہے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ان کے نتائج ابھی بھی آج گئے تک تبدیل کیے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی سڑکوں پہ ہے، اور جماعت اسلامی بھی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی مقابلے میں آ گئی ہے۔ ان کو رزلٹس نہیں دیے جا رہے، اور رزلٹس وہ فارم 11-12 لے کے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی یہ گنتی ہے، ہمیں پریزائڈنگ آفیسرز نے پولنگ اسٹیشن سے ہمیں یہ ملی ہیں، اس کے اکارڈنگلی آپ ہمیں رزلٹس دیں، ان کو رزلٹس نہیں دیے جا رہے۔ اور جو پلان تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر صورت میں میئر کراچی انہیں چاہیے تھا، میئرشپ چاہیے تھی، وہ پلان سارے کا سارا ناکام ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 19-20 کی 18-20 19-20 کی دھاندلی، 19-20 کی بڑی مشکل سے ہو سکتی ہے آج کل کے زمانے میں، 18-20 بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ تو 15-20 کی دھاندلی تھی، وہ کیسے ممکن تھا؟ بہت کوشش کی گئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں سمپل میجورٹی حاصل کر سکی، اور نہ کر سکتی تھی وہ چیزیں۔ اب جماعت اسلامی جو ہے وہ پورے ملک میں احتجاج، اور اب اندازہ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جیت گئی ہے، اس کو ایج حاصل ہے، پاکستان تحریک انصاف کا غیر مشروط حمایت اس کو میسر ہے، ان کے پاس ایبسلیوٹ میجورٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر بضد ہے کہ نہیں جناب آپ ہمارے ساتھ آ کے بات کریں، ہم سے مانگیں، ہم کچھ آپ کو عنایت کر دیں گے، ہم عنایت کریں گے تو ہی آپ قبول کرنا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہی غیر جمہوری انداز ہے، نتائج تسلیم نہیں کرنے بلکہ نتائج آج تک تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو نمبر تھے، جو جماعت اسلامی کے نمبر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گئے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر تھے وہ دے دیے گئے ان کو۔ اس کے باوجود 2 نمبر ان کے بڑھ گئے ہیں، اور مزید اگر ان کے پاس فارم 11 موجود ہے اس کے اکارڈنگلی اگر چلیں گے تو وہ ان کی سیٹیں مزید بڑھ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ جو اچھی خبریں آئیں، اچھی خبر تو نہیں کہنا چاہیے، بیچارہ شاہد اسلم ایک جرنلسٹ، وہ بلا وجہ وہ 2 دن 4 دن گرفتار بھی رہا، جیل میں بھی رہا، اور اس کی پھر آج ضمانت ہوئی ہے، اور قصور اس کا صرف یہی تھا کہ اس پہ الزام یہی لگایا گیا کہ جناب وہ جو ابھی تک ایک بڑا مہمہ بنا ہوا ہے کہ باجوہ صاحب کی فیملی کے جو سارے کے سارے ڈاکومنٹس تھے، جائیدادوں کی تفصیلات کے FBR کا ریکارڈ، وہ کہاں سے گیا، کیسے گیا، کس نے پہنچایا احمد نورانی تک، تو وہ ابھی تک اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اور یہی واقعہ ہوا تھا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی اہلیہ کا، تو اس وقت تو ایسا کوئی چیز نہیں کی گئی تھی،
اور اس وقت تو نہ ہی جرنلسٹ پہ کوئی افتاد آن پڑی تھی، نہ ہی کسی اور پہ افتاد آن پڑی تھی، اور وہ معاملہ تو وہ بالکل دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا گیا، اور اس میں سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ جرنلسٹوں پہ گرایا جا رہا ہے یا پھر ان ملازمین پہ گرایا جا رہا ہے، جبکہ ایکچوئل تو بات یہی ہے کہ تحقیقات تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جو آخر پراپرٹیز جو ہیں، جو احمد نورانی کی سٹوری ہے، کیا یہ وہ درست ہے یا غلط ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ جواب طلبی ہونی چاہیے، باز پرس ہونی چاہیے، لیکن اس پہ بات پرس کرنے کے بجائے ابھی تک FBI کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، شاہد اسلم جو جرنلسٹ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا، تو وہ اس سائڈ پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، ادروائز کوئی چیزیں بہتری کی طرف کوئی نہیں آ رہی، تو یہ بنیادی طور پہ معاملہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کراچی کے معاملات میں، کراچی کے الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امتحان ہے، کیونکہ وہاں کی ضلعی انتظامیہ تو بالکل سپورٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آگے بھی کھائی ہے اور پیچھے بھی کھائی ہے، کس طرف جایا جائے، تو جماعت اسلامی بہرحال ملغیر احتجاج کر رہی ہے، MQM بھی نے بھی اپنا ورکرز کنونشن بلایا ہے اور اس میں بھی انہوں نے بھی اگلے آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ MQM بے شک MQM کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا فیصلہ بائیک آؤٹ کرنے کا بالکل درست تھا، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، اگر وہ رہتے میدان میں تو وہ اس وقت پلیئر ہوتے اور میئرشپ میں وہ پلیئر ہوتے اور ان کے پاس بھی بیلنس آف جو پاور ہے، وہ توازن جو ہے ان کے پاس ہونا تھا، ایک گروپ اگر اس وقت اگر جماعت اسلامی اور PTI تو اس کے بعد MQM بھی اس میں ہونا تھا، اور MQM نے بھی اچھا خاصا رول ادا کرنا تھا اس میئرشپ کے الیکشن میں، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ انہیں کیوں اس طرف دھکیلا گیا۔ بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے اور عام انتخابات کی طرف جانا ہے، ہر صورت میں جانا ہے، اور PDM پیپلز پارٹی اور یہ سب لوگ مل کے اس وقت حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے تو بلیک میلنگ کے موڈ میں ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واضح طور پہ آنا چاہیے جی عمران خان صاحب کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنا کھل کر سامنے آئے اور ان کو سپورٹ کرے، جو بظاہر مجھے لگ نہیں رہا کہ اس طرح سے کوئی ایسا کام کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اے پولیٹیکل ہے تو وہ پھر اے پولیٹیکل ہی رہے گی، اس سے آگے اگر جائے گی تو وہ فوراً منظر عام پہ آ جائے گی، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی ہو، مولانا ہوں، زرداری صاحب ہوں، مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اب فوری طور پہ چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں، اور سوشل میڈیا تو ہے ہی بہت ظالم، اس معاملے میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔